بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ ہمارے بعض طلبہ عزیز تک اپلوڈنگ میں سیٹنگ کے اعتبار سے کچھ آگے پیچھے ہو جانے کی بنا پر اس آیت کریمہ کی تفسیر نہیں پہنچ پائی، اس لیے باوجود یہ کہ یہ آیت پچھلے رکوع کی ہے بلکہ پچھلے سے پچھلے رکوع کی ہے، ہم اس کو دہرا دیتے ہیں، اگرچہ آج کی ہماری قسط جلالین اول کے اعتبار سے 22ویں قسط ہے۔ بہرحال الذین ینقضون عہد اللہ، یہ الذین نعت کیا مطلب اس کا؟ اوپر آیا تھا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ انشاء میں نحو میں قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ معرفہ کے بعد آنے والے جملے کو اگر اس کی صفت بنانا ہو تو اس میں موصول داخل کرنا پڑتا ہے تاکہ جملہ جو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے وہ معرفہ کی صفت نہ بنے اور عدم مطابقت کا اعتراض پیدا نہ ہو۔ جب اس میں موصول آ جائے گا تو اس میں موصول معرفہ کی قسم ہے تو معرفہ کی صفت اس میں موصول بن جائے گا اور موصوف و صفت میں مطابقت ہو جائے گی۔ یہ تو نحوی اعتبار سے میں نے بات کی۔ معنوی اعتبار سے بات یہ ہے کہ اللہ نے اس سے پہلی آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی مثالوں پر اہل ایمان تو ممثل کے ساتھ ممثل لہو کو دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آمنا بھی، لیکن جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، جو شقی القسمت ہوتے ہیں، جنہیں فاسقین کہا گیا، انہیں اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ وہ فاسقین کون ہیں قرآن کی اصطلاح میں؟ اس کو کہا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، تو الذین کے بعد جو نعت آئی اس سے کوئی اردو والی نعت مقصود نہیں ہے جو ہم لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ حمیدہ کریمہ پر مشتمل اشعار کے مجموعے کو نعت کہہ دیا کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں نعت نحوی اصطلاح ہے کہ الذین صفت ہے، اس لیے کہ نحو میں موصوف کو منعوت اور صفت کو نعت بھی کہا جاتا ہے۔ تو فاسقین وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے اس عہد کو، ما عہدہ الیہم فی الکتب من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جو عہد لے رکھا ہے اہل کتاب سے ان کی کتابوں میں، کون سا عہد لے رکھا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو عہد لے رکھا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اب کے جملے پر غور کرو۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے عہد میں وہ اوصاف بھی ہیں جو ان کی کتابوں میں حضور کے بیان کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس عہد کو توڑا بئی طور کہ اس کے اندر تبدیلی کر دی، اس پر ایمان نہیں لائے۔ اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ عہد اللہ سے مراد عہد اسلام۔ چوتھا قول یہ ہے کہ عہد اللہ سے مراد عہد الست ہے، الست بربکم قالوا بلا۔ تو ایسے لوگ فاسق ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اگر عہد الست مراد لیا جائے تو پھر تو جملہ مشرکین و کفار اس میں شامل ہوں گے، اس لیے کہ تمام بنی نوع انسان نے اس عہد الست کو لیا تھا عالم ازل میں، اور یہاں آ کر ایمان قبول نہ کرنا
گویا اس عہد کو توڑ دینا ہے، اس کا نقض کرنا ہے، اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ ایک تو نقض حسی ہوتا ہے، ایک نقض معنوی ہوتا ہے۔ عمل نہ کرنا، نہ نبھانا، یہ نقض معنوی ہے۔ من بعد میثاقہ، وہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ میثاق، وثق یثیق، اس کا مادہ اشتقاق ہے، تاکید کے معنی میں آتا ہے۔ ای توکیدی ذالک العہد علیہم، اس لیے کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں تم نے سنا کہ لتؤمنن وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ جو معاہدہ لیا گیا وہ وثوق کے ساتھ، بڑی پختگی کے ساتھ لیا گیا تھا، اس کو بھی توڑ ڈالتے ہیں۔ اتنا پختہ لیا ہوا دیا ہوا معاہدہ توڑ ڈالتے ہیں تو یہ فاسق ہوں گے، اس لیے کہ فسق کا معنی خروج عن الطاعت، تو یہ لوگ اس عہد سے نکل گئے، اطاعت سے نکل گئے۔ نیز فاسقین کی دوسری صفت بیان کی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑ دیتے ہیں ان رشتوں کو جنہیں اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا ہے۔ من الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اللہ نے حضور کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دین موسیٰ کے ساتھ اور حضرت موسیٰ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، اس آیت کو سمجھو گے تو یہ پہلی والی تفسیر سمجھ میں آئے گی کہ من الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین محمدی کو دین موسوی و عیسوی کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہا ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ایسا نہیں کہا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں گے اور اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے گویا وہ ایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایمان کو جوڑتے نہیں ہیں، بلکہ یقطعون، اور اسی طرح یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل میں ماں کی تفسیر آئی والرحمی، اور صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں رشتوں کو، وغیر ذالک، اور اسی طرح جن جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو وہ توڑتے ہیں، معاملوں کو الجھاتے ہیں، سلجھاتے نہیں۔ اب ایک نحوی بحث کر رہے ہیں کہ ان یوصل، یہ ان بدل من ضمیر بھی، کون سا بھی؟ یقطعون ما امر اللہ بھی، وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، جس کے بارے میں کیا حکم دیا، تو وہ بھی ای بوصلہ، ان یوصل کو مصدر کی تعویل میں کر دو کہ یقطعون ما امر اللہ بھی ای بھی ان یوصل ای بوصلہ، اس کو کہا کہ ان یوصل بدل ہے بھی میں ہو کی ضمیر کا۔ اور اسی طرح فاسقین وہ ہیں کہ وہ یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، ظاہری اور باطنی دونوں، باطنی یعنی بالمعاصی، گناہوں کے کام کرتے ہیں، والتعویق عن الایمان، اور لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں، مختلف قسم کے شکوک و شبہات، تزییفات میں ڈال کر اور تلبیس میں ڈال کر۔ اولئک الموصوفون بما ذکر، اولئک کا مشار الیہ لائے کہ وہ لوگ جن کی مذکورہ صفتیں بیان ہوئیں، کون سی صفتیں؟ نقض عہد اللہ، قطع ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور افساد فی الارض، ایسے ہی لوگ ہم الخاسرون، سراپا خسارے میں ہیں۔ کیوں؟ لمصیرہم الی النار المؤبدۃ علیہم، اس لیے کہ جہنم کا حاصل ہونا یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، اس لیے ان کو خسارے میں کہا گیا۔ اور تاکید اس لیے لائی گئی اس لیے کہ یہ کلام حکماً کلام انکاری ہے۔ تاکید کیسے آئی؟ ضمیر فصل ہم برائے تاکید، خبر پر الف لام الخاسرون، اس لیے لائی گئی کہ انہوں نے خسارے کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی تھی اور اپنے آپ سے خسارے کی نفی کی تھی، تو ان کی نفی پر نفی کرنا ہے اور ان کے سامنے کلام انکاری پیش کرنا ہے، اس لیے مسلمانوں سے خسارے کی نسبت کو ہٹا کر ان پر خسارے کا حکم تھوپنے کے لیے سراپا تاکید والا کلام لایا گیا کہ اولئک ہم الخاسرون۔ یہ تو جو آپ حضرات تک آیت نہیں پہنچ پائی تھی اس کو ہم نے پہنچا دی، وللہ الحمد والمنہ۔ اب ہم اپنے اصل سبق میں بڑھتے ہیں
چونکہ یہ قسط نمبر 22 ہے اور ہماری آیت ہو چکی تھی پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 5 کی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ میں نے اس میں بتایا تھا کہ اقامت صلاۃ کے ذریعے کبر کی نفی ہوگی، ختم ہوگا کبر، ایتاء زکوٰۃ کے ذریعے حب مال نکلے گا، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے ذریعے جو مزیت اور اختصاص کی بیماری ہوتی ہے، حب جاہ جس کو کہتے ہیں، وہ نکلے گا۔ تو حب مال، حب جاہ، یہ سب نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل میں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے گناہوں کی بنیاد ہی حرص علی المال، حب جاہ اور کبر تھا، اور ان سب کی اساس غفلت ہے۔ یعنی چاہے حرص علی المال ہو، حب جاہ ہو، کبر ہو، ان سب کی بنیاد غفلت ہے۔ تو اب ان کے رذائل کا علاج بتایا گیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین میں ان کے رذائل کا علاج بتایا گیا۔ اور اقیموا الصلاۃ میں الصلاۃ کا الف لام، بعض لوگوں نے کہا کہ الف لام عہدی ہے، کہ جیسے صحابہ نے نماز پڑھی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، شان عبدیت میں سرشار ہو کر ایسی نماز پڑھو، بظاہر نماز ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کے دارد اثر۔ اور اسی لیے کہا کہ ورکعوا مع الراکعین، تم ان صحابہ کرام کے ساتھ مل کر نماز پڑھو تاکہ ان کی نسبتوں کا تمہیں فائدہ ہو۔ اسی سے بعض علماء معرفت نے استدلال فرمایا کہ اگر ہمارے اندر کوئی نقصان ہے لیکن ہم کاملین کے ساتھ اپنی عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، مجالست کاملین کی کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے ہماری عبادتوں میں بھی کمال اور قبولیت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ آگے بڑھیے عبارت کو۔ مصنف کی عادت ہے کبھی آیت ختم ہونے کے بعد شان نزول بیان کرتے ہیں اور کبھی آیت سے پہلے شان نزول بیان کر دیتے ہیں۔ اور علماء تفسیر نے لکھا کہ اگر کسی واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فنزلت کہا جائے تو اس واقعے کو شان نزول، پس منظر، بیک گراؤنڈ قرار دیا جائے گا۔ ہمارے مصنف یہاں پیشگی شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرِبَائِهِمُ الْمُسْلِمِينَ اثْبُتُوا عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ حَقٌّ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ بہت اچھا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب کے علماء اپنے مسلمان رشتہ داروں سے تو اندرونی طور پر یہ کہتے تھے کہ تم محمد علیہ السلام کے دین کو اختیار کیے ہوئے ہو تو اب اس پر ثابت قدم رہنا، سرے منہ انحراف مت کرنا، اس لیے کہ ہم علماء اہل کتاب ہیں اور ہم نے اپنی اپنی کتابوں میں تورات و انجیل میں، بالخصوص تورات میں پڑھ رکھا ہے کہ محمد کا دین ہی دین برحق ہے اور یہی وہ محمد ہے جو مبشر بھی ہے۔ یعنی خود تو ایمان نہیں لاتے تھے، وظائف کے بند ہونے کے ڈر سے، اپنے منصب کے چلے جانے کے ڈر سے، اپنی تاج پوشی کے فقدان کے ڈر سے، لیکن اپنے مسلمان رشتہ داروں کو دین محمد پر جمع رہنے کا حکم دیتے تھے۔ تو ان کے بعد میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم لوگ عجیب ہو۔ قرآن کریم ڈانٹ رہا ہے کہ تم عجیب ہو، تم لوگوں کو تو محمد پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہو، تلقین و تاکید کرتے ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، اور خود نہیں لاتے، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ وَأَوْحَلِيَا، جبکہ تمہیں تو بدرجہ اولا ایمان بھی محمد کے شرف سے مشرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم تو براہ راست کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تورات پڑھتے ہو اور اس میں صفت محمد پاتے ہو، تم کچھ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ افلا تعقلون، تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی تم لوگوں کو تو بر کا حکم دیتے ہو۔ یہاں چونکہ شان نزول یہ ایمان بھی محمد ہے، اس لیے بر کا خصوصی معنی ذکر کیا گیا کہ بالایمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یاد رکھنا کہ آیت کریمہ میں کوئی لفظ مشترک معنی پر مشتمل آئے، جیسے بر،
یہ مشترک معنی پر مشتمل ہے۔ بر کا اطلاق اسم جامع للخیر، کوئی بھی خیر کا کام ہو، جیسے آیا دوسرے پارے میں وَلَكِنَّ الْبِرَّ کے بعد پڑھتے رہو من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، اور اسی طرح حدیث شریف میں آیا کہ بر یہ جامع لفظ ہے، البر مطمئنت الیہ نفسک والاثم ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس۔ تو بر کا اطلاق تو عمومی اعتبار سے ہر قسم کے خیر پر ہوتا ہے، لیکن شان نزول میں چونکہ وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو ایمان بھی محمد کا حکم دیتے تھے، اس لیے مرادی معنی بیان کیا گیا۔ لیکن آپ کو قاعدہ معلوم ہے العبرۃ بعموم اللفظ، تو البر کا عموم ہر قسم کی خیر کو شامل ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مگر ہمارے مصنف کو معنی مرادی بیان کرنا ہے۔ بالایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو تو محمد پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تترکونہا نسیان کا لازمی معنی ہے ترک، اس لیے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی فلا تأمرونہا، ہا کی ضمیر کا مرجع انفسکم، فلا تأمرون انفسکم بہ ای بالایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تأمرون اقرباءکم بالایمان بمحمد وَلَا تَأْمُرُونَ أَنفُسَكُمْ بِالْإِيمَانِ بِمُحَمَّد۔ یہ ہے عبارت کا آپریشن کہ تم اپنے رشتہ داروں کو تو ایمان بھی محمد کا حکم دیتے ہو، لیکن اپنے آپ کو حکم نہیں دیتے، اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو۔ نسیان ترک کے معنی میں لے لیا ہے تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ نسیان تو معفو عنہ ہے، لہذا یہاں ملزوم کو لازم کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ مجاز مرسل کے علائق میں تم نے جیسے ظرفیت سببیت پڑھا ہے، ویسے ایک علاقہ لازمیت بھی پڑھا ہے۔ تو المراد والنہایات ولیست البدایات، اور ایک قاعدہ یاد رکھیے گا، بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری ہے کہ کتاب و سنت میں وارد ہونے والے الفاظ و نصوص کے مصادیق، اس کا مصداق اور اس کے محمل کو طے کرنے کے لیے دیگر نصوص، مزاج شریعت اور منشأ شریعت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر یہاں نسیان کا ظاہری معنی لے لیتے ہیں تو وہ اعتراض پڑے گا نا کہ جب وہ بھول گئے تو نسیان پر تو گرفت نہیں ہوتی، یہاں گرفت کیسے کی جا رہی ہے؟ توبیخی لب و لہجہ ہے، اس لیے یہاں اب وہ معنی کرنا پڑے گا جو مزاج آیت کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہو۔ ابن ماجہ کی روایت میں آیا اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فظنوہ بالذی هو اہداہ واتقاہ واہناہ، تو اہداہ پھر سے میں دہراتا ہوں، کتاب و سنت میں وارد ہونے والے الفاظ اور نصوص کا معنی متعین کرنے کے لیے مزاج نبوت، منشأ شریعت اور دیگر نصوص کا بھی خیال کرنا پڑے گا، تاکہ ایک نص کو بچانے کے لیے بہت سی نصوص کا اہمال لازم نہ آئے۔ الاعمال اولا من الاہمال، تو فرمایا کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تم غلط کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، الکتاب کا الف لام ماحود ذہنی ہے، یہ بتانے کے لیے التورات، تم تورات پڑھتے ہو، تو کیا ہو گیا بھئی تورات پڑھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایمان کی طرف نہیں لے جاتے؟ تو اس کا جواب دیا وَفِيهَا أَيْ وَفِي التَّوْرَاتِ الْوَعِيدُ عَلَى مُخَالَفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلَ، ارے تورات میں تو تم پڑھتے ہو کہ قول و عمل میں مخالفت ہو تو سخت وعید آئی، تو تمہارا قول تو یہ ہے کہ تم محمد پر ایمان لاؤ اپنے اقربا کو، لیکن خود ایمان نہیں لاتے، تو قول اور عمل میں مطابقت نہیں ہے، یہ تو بہت غلط ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تو اس کو کہا کہ ایسا کام وہی لوگ کرتے ہیں جن میں عقل نہ ہو۔ فَلَا تَعْقِلُونَ، اور تعقلون فعل متعدی ہے، اس لیے اس کا مفعول بھی نکالا سوء فعلکم، کیا تم اپنی اس بد عملی کو سمجھتے نہیں ہو؟ اگر سمجھتے ہوتے تو فترجعون، تم ایسا کام نہ کرتے، باز آ جاتے۔
اب ایک سوال یہاں بہت مشہور پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے ظاہر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی خود عمل نہ کرتا ہو اسے دوسروں کو نیک کام کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی اگر کوئی اچھا کام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تو کیا وہ دوسروں کو بھی روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کا کہہ نہیں سکتا؟ آیت کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے۔ تفصیل سے سمجھیے، بے عمل کو واعظ نہیں بننا چاہیے یہ مراد نہیں ہے، بے عمل کو واعظ نہ بننا مراد نہیں ہے، بلکہ واعظ کو بے عمل نہ بننا مراد ہے۔ اصل میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ یہ واو حالیہ ہے، اور أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، ذرا غور سے اس تقریر کو سنیے گا۔ ایک قاعدہ پہلے ذہن میں بٹھاؤ، جی ہاں آپ فن پڑھ رہے ہو تفسیر کا، جب کوئی شے اور کوئی چیز کسی قید کے ساتھ مقید ہو تو جو نفی وارد ہوتی ہے وہ فقط قید کی جانب متوجہ ہوتی ہے، مقید کی طرف نہیں۔ جب کوئی چیز کسی قید کے ساتھ مقید ہو تو نفی کا تعلق صرف قید کے ساتھ ہوتا ہے، مقید کے ساتھ نہیں۔ اس قاعدے کا اب ہماری آیت پر اجرا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ، یہاں وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ نسیان پر توبیخ وارد ہو رہی ہے، امر بالبر پر نہیں۔ اس کے لیے اور ایک سطر ذہن میں رکھیے تو اور مزید وضاحت ہو جائے گی۔ حال بمنزل قید کے ہوتا ہے، حال جملے حالیہ اصل میں اگر بلاغت دھیان سے پڑھی ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ مقیدات یا قیود بہت سی ہیں، صفت بھی ایک قید ہے، اسی طریقے سے شرط بھی قید ہے، حال بھی قید ہے، نفی بھی قید ہے، توابع بھی قید ہے، استثناء بھی قید ہے۔ ہم اس میں سے اٹھاتے ہیں۔ حال بمنزل ایک قید کے ہوتا ہے۔ ابھی میں نے قاعدہ بیان کیا کہ جب کسی چیز کو کسی قید کے ساتھ مقید کیا جائے، جیسے امر بالبر کو مقید کیا گیا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ کے ساتھ، تو اب اتأمرون کا استفہام انکاری یہ وارد ہوگا نسیان انفس پر، نہ کہ امر بالبر پر، اس لیے کہ تنسون انفسکم یہ قید ہے۔ پھر سے بول رہا ہوں کہ جب کسی چیز کو کسی قید کے ساتھ مقید کیا جائے، جیسے اتأمرون الناس بالبر کو مقید کیا گیا وتنسون انفسکم کے ساتھ، اور اتأمرون کا حمزہ استفہامیہ برائے انکار ہے، نفی ہے، انکار نفی دونوں ایک چیز۔ تو اب اس نفی کا تعلق مقید کے ساتھ نہیں بلکہ قید کے ساتھ ہوگا، اور قید کون ہے؟ وتنسون انفسکم۔ تو اب یہ نفی کا تعلق تنسون انفسکم کے ساتھ ہے، نہ کہ تأمرون الناس بالبر کے ساتھ۔ تو امر الناس بالبر کی نفی نہیں ہے کہ اس پر بریک لگائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم مت کرو، نہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مت بھول جاؤ، خود بھی عمل کرو۔ ہمارے مصنف اپنے انداز میں اس کو سمجھا رہے ہیں کہ فجملۃ النسیان محل الاستفہام الانکاری۔ دیکھو کہ جملہ نسیان یعنی وتنسون انفسکم، اس پر استفہام انکاری کا دخول ہے۔ کون سا استفہام انکاری؟ اتأمرون الناس کا حمزہ جو استفہام انکاری کے لیے ہے، وہ حمزہ استفہام برائے انکار تنسون انفسکم پر داخل ہو رہا ہے، نہ کہ تأمرون الناس بالبر پر۔
تو اب یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو لیکن اپنے آپ کو مت بھول جایا کرو۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ نفی کا تعلق قید کے ساتھ ہوتا ہے، مقید کے ساتھ نہیں۔ بہت آسان مثال دوں، میں نے زیادہ کھانا نہیں کھایا تو زیادہ یہ قید ہے اور کھانا یہ مقید ہے۔ تو اب یہاں مطلق کھانے کی نفی نہیں ہے، زیادہ کی نفی ہے۔ میں نے بہت سے ممالک کی سیر نہیں کی تو سیر کرنے کی نفی نہیں ہے، بہت سے کی نفی ہے۔ تو امر الناس بالبر کی نفی نہیں ہے، نسیان انفس کی نفی اور انکار ہے۔ اور وہ جو ایک آیت ہے کلمہ تقولون ما لا تفعلون، اس کا جواب یہ ہے کہ دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نفی نہیں ہے۔ دعوے مت کرو جھوٹے جھوٹے، دعوت کی نفی نہیں ہے۔ دعوت ایک مستقل عمل ہے اور عمل کرنا ایک مستقل عمل ہے۔ ایک کے نہ کرنے سے دوسرے کا نہ کرنا لازم نہیں آتا۔ ارے بھائی، کسی کو اچھے کام کی طرف بلانا یہ ایک مستقل عمل ہے اور اچھا کام کرنا ایک مستقل عمل ہے۔ تو آپ اچھا کام نہیں کرتے، یہ تو کوتاہی ہے بے شک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے کام کی طرف کسی کو بلاؤ بھی مت۔ اگر ایک کام چھوٹ رہا ہے تو دوسرا بھی مت چھوڑو، کچھ تو کر لیا کرو۔ ہاں، یہ اچھا امر نہیں ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن عدم جواز ثابت نہیں ہوتا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کہا فَجُمْلَةُ النِّسْيَانِ مَحَلُّ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔